جب دلی پہنچی تو دلی سے منصور عثمانی نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے بولے کہ ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ اور یہی بات جب دلی سے فرخ آباد آئی تو فرخ آباد کا ایک شاعر کہتا ہے کہ نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے۔ فرخ آباد کی بات کر رہا ہوں، فرخ آباد والے نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ الہ آباد والے بولیں گے، آگے بڑھا کے بولے سبحان اللہ۔ فرخ آباد کے شاعر کہتا ہے نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے، اور دیار خواجہ ہے، کلیر ہے اور بریلی ہے، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ دیار خواجہ ہے، کلیر ہے اور بریلی ہے، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ لیکن یہی بات جب فرخ آباد سے مراد آباد جاتی ہے تو وہ تو راحت دوری تھے جنہوں نے کہا تھا کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، وہ منصور عثمانی تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، وہ فرخ آباد کے شاعر تھے جنہوں نے کہا تھا دیار خواجہ ہے، کلیر ہے اور بریلی ہے، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ لیکن سید ہاشم قدوسی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے لکھ کر کے قلم ہی توڑ دیا، ایک ایک مصرع لاجواب، ایک ایک شعر کا موضوع لاجواب، اٹھا کر کے قلم اٹھا کر کے بولے کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے۔ میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ارے نبی کے نام لیوا ہے، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ میں نعرے لگانے والا ہو تو لگا دے، نبی کے نام اللہ زندہ، اللہ سلامت، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ ایسے ہی جم کے سنیے، تھم کے سنیے۔ آپ نے بہت سال پہلے نام سنا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہوگا، بریلی شریف کا ایک لہجہ تھا جس کا نام تھا شاعر ہندوستان مرحوم سجاد نظامی، ہے نہیں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا تھا؟ وہ اس علاقے میں بہت آتے تھے، اس علاقے میں کیا پورے ملک میں جاتے تھے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن بالکل اسی آواز سے ملتی جھلتی آواز، اسی انداز سے ملتا جھلتا انداز اور اسی چہرے سے ملتا ہوا چہرہ شاعر ہندوستان بلبل باغ مدینہ جناب محترم اسلام نظامی صاحب اللہ بحیری بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ سنیں گے تو چکر میں پڑ جائیں گے اور سوچیں گے کہ اسلام نظامی پڑھ رہے ہیں یا سجاد نظامی پڑھ رہے ہیں۔ استقبال کر لیں محبت کے ساتھ، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شاعر ہندوستان اسلام نظامی، خواجہ کا ہندوستان، غوث پور سنی مسلمان، محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں، رسول پاک پر جو اپنی جان دیتے ہیں۔ پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں۔ اچھا یہیں رہی گا، اچھا ماشاءاللہ۔ چلیے آپ کی بات پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات آواز متاثر ہے، بالکل بالکل متاثر ہے، لیکن آپ کے جذبات و احساسات کا مجھے مکمل احساس ہے کہ آپ یہ تاثرات نہیں پیش کریں گے تو میں شاید جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ نہیں پڑھوں گا۔ جو مجھ سے سابقین کے ساتھ آپ نے کیا بہت اچھا اس نے سلوک، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے حضرات پورا مجمع محبت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم کا فیضان شامل حال کرتا ہوں اور اپنے شہر بریلی کا وہ فیضان جسے دنیا کلام سرکار اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اس کا ایک مطلع، ایک شعر اور ایک مقطع میں حصول برکت کے لیے تضمین کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اس میں جتنی آواز ہو سکے بڑھا دیجئے، انشاءاللہ مائک میں کچھ نہیں ہوگا، گارنٹی میں لیتا ہوں علماء اکرام کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا مائک بولنا، اللہ برکتیں فرمائے۔
पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और जिंदा दिल होकर या रसूल अल्लाह। जितनी तारीफ मेरे बड़े भाई ज़फ़र बज़मी साहब ने मेरे हवाले से की है, यूट्यूब की दुनिया है आजकल, लोग सुनते हैं, नौजवान बिलखुसूस सुनते हैं, मुझे भी सुना होगा, मैं यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं वो तासुरात जो पेश करना चाहता हूँ मैं आप तक पहुँच जाऊँ, लेकिन आप मुझसे पहले मेरे पास पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। आला हज़रत का मैं कलाम पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आवाज़ अपनी जगह आएगा तो एक कलाम को और पढ़ूँगा, उसके बाद मैं दूल्हा मियाँ के हवाले से 2-3 शेर यकीनन पढ़ूँगा और बैठ जाऊँगा, इसलिए कि पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला की बिलखुसूस तकरीर हमें और आपको समाअत करना है। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से या रसूल अल्लाह, जी। के आशिकों आओ चलो इश्क का के भुला देखो, आशिकों आओ चलो इश्क का के भुला देखो, जाहिदों आओ के फिर तो उसका नक्शा देखो, जाहिदों आओ के फिर तो उसका नक्शा देखो, क्या कहने माशाअल्लाह, वाह वाह, और हज़रात अब से लेके शुरू से लेके मैं बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि मजमे में नकीब अहले सुन्नत ने बड़ी निज़ामतें की हैं, बड़ी अच्छे अच्छे शेर भी पढ़े हैं, लेकिन नारे की जिम्मेदारी कमज़ोर नकीब पर आपने छोड़ दी है, ये नाइंसाफ़ी है आपकी। मजमे में ऐसे नौजवान तशरीफ रखते हैं जिनको यकीन है, मुझे यकीन है कि उनको नारा भी याद होगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ आला हज़रत का और देखता हूँ मजमे में कौन दीवाना आला हज़रत बैठा है, इस शेर को सुनकर नारा मजमे से बुलंद करता है। ज़रा पूरा मजमा एडवांस में कह दे सुभान अल्लाह। हाँ यकीनन थक गए होंगे इसलिए कि आपको बहुत देर से हाथ उठवाए जा रहे हैं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, हाथ उठाना आपका बेकार नहीं, बहुत कामयाब जाएगा। पूरा मजमा और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, और किस कदर प्यार से हो तुम खूब दिखाई प्यासे, खूब सेरा हुए खूब मिटाई प्यासे, उन मरीजों का क्या किया जाए ऐसा नुस्खा बता दिया जाए, और जिस पे कोई दवा असर न करे आप ज़म-ज़म पिला दिया जाए, आप ज़म-ज़म पिला दिया जाए, आप ज़म-ज़म पिला दिया जाए, तो आप ज़म-ज़म तो पिया प्यासे, और आओ चूते शह कौसर
اچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ دریا دیکھو حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو. بہت خوب ماشاءاللہ واہ جی جی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. میں اتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو نظر نہ لگائے. بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں, دور بیٹھے ہیں لیکن بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ کو بھی سبحان اللہ کہنے کا حق ہے. ذرا پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. کے حوالے سے ایک بہت بڑا شعر حاضر کرتا ہوں کہ فکر و پرواہ زمانے کے ستم کے چھینٹے, فکر و پرواہ زمانے کے ستم کے چھینٹے دھل گئے آج سبھی رنج و الم کے چھینٹے, دھل گئے آج سبھی رنج و الم کے چھینٹے. تو زیر میزان ملے برسنا دیکھو, ابر رحماں کا یہاں زور برسنا دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس کا بیس کم کریے گا. بہت اچھا مائک بول رہا ہے لیکن بیس ہلکا سے کم کر دیجئے. اللہ برکتیں فرمائے. آئیے حضرات ایک کلام کے چند اشعار